والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال تبارك وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، گزشتہ مرتبہ قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح یعنی شکر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں عرض کی گئی تھیں، لیکن یہ موضوع اتنا وسیع اور جامع ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، مثلا یہ کہ اس کی تعریف کیا ہے، شکر کہتے کسے ہیں. تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ شکر کے معنی ہیں کسی نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا اس کے متناسب. یہ شکر کی تعریف ہے. اب اس کے بعد یہ کہ شکر ادا کرنے کے درجات کیا ہیں. انسان اگر شکر گزار بننا چاہے، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے شکر گزار بندوں کے لیے بڑے تعریفی کلمات نازل فرمائے ہیں. بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کو یہ خطاب دیا ہے: انہ من عبادی الشکور. یقیناً وہ میرے بڑے شکر گزار بندوں میں سے تھا. حضرت نوح کے بارے میں فرمایا اور انبیاء اکرام کے بارے میں فرمایا. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا: شاکرا لانعمہ. وہ اللہ کی تمام نعمتوں کے بڑے شکر کرنے والے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شکر کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور شکر گزار ہونا یہ بہت بڑا رتبہ ہے. تو اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ شکر ہم اپنی زبان میں جس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے ہمارے پاس تو بس چند الفاظ ہوتے ہیں. زبانی طور پر ہم اس کو ادا کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر ادا کر دیا. تو یہ بات عرض کی گئی تھی تفصیل سے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق المفردات القرآن، ان کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ شکر کے 3 درجات ہیں. کوئی واقعتاً اگر شکر ادا کر کے سرخرو ہونا چاہے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں اپنا شمار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان 3 درجات میں، ان 3 مراحل میں شکر ادا کرے، اس کا اہتمام کرے. تو وہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، خلاصہ نکال دیتا ہوں چونکہ آگے مضمون بیان کرنا ہے. پہلا درجہ ہے شکر بالقلب، دل سے اس چیز کی قدر و قیمت کا احساس اور ادراک. تو یہ شکر کا پہلا درجہ ہے، یہ بنیاد ہے اصل میں. اگر اس نعمت کی، اس احسان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آگے بھی اس کے متناسب شکر ادا نہیں ہو سکتا. خشت اول چون عہد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج. جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، نامکمل ہے، بودھی ہے، تو پھر اس کے بعد اوپر تعمیر کیا ہوگی؟ تو سریا تک بھی تعمیر کریں گے تو ٹیڑھی ہی ہوگی. تو اس لیے اس بنیاد کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ نعمت کی قدر و قیمت، اس کی صحیح وقت، اس کی اصل ویلیو، یہ جب تک انسان متعین نہیں کرے گا، یعنی گویا کہ اس نعمت کی کما حقہ معرفت اس کو ہونی چاہیے. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی گہرائی میں جا کر وہ اس کا ادراک اور شعور حاصل کرے گا، اتنا ہی اس کے متناسب شکر ادا کر سکے. تو پہلا درجہ ہے شکر بالقلب. نمبر 2 شکر باللسان، دل کی قدر و قیمت اور دل کے اندر اس کی وقت کا ادراک کرنے کے بعد اب ظاہراً
زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے. اور یہ زبان سے شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس عمل سے فطرت اپنی اصل پر برقرار رہتی ہے. فطرت کی جو نشو و نما ہے وہ نارمل انداز میں آگے بڑھتی ہے. انسان سلیم الفطرت بنتا ہے اگر وہ اظہار تشکر میں فراخ دل ہو. تو لہذا زبان سے بھی شکر ادا کرنا، اپنے منعم اور محسن کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرنے ہیں. اگر انسان ہے تو اس کے لیے آپ دعا دیں گے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. اور اگر منعم حقیقی اور محسن اصلی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کلمات حمد زبان سے نکالیں گے، الحمدللہ. اور اس کے بہت سارے صیغے ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. قرآن حکیم میں متعدد جگہ پر جو ہے وہ کلمات تشکر سکھلائے گئے. خود سورہ فاتحہ جو ہے وہ کل کی کل جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل، الحمدللہ رب العالمین. سب سے خوبصورت صیغہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا وہ سورہ فاتحہ ہے. تو زبان کو بھی استعمال کرنا یہ دوسرا درجہ ہے. اس کو کہتے ہیں شکر باللسان. پہلا کیا ہے؟ شکر بالقلب. دوسرا کیا ہے؟ شکر باللسان. اور جیسا کہ میں نے ان کے اندر ریشو پروپورشن آپ کو بتلایا تھا کہ جتنا گہرا شعور و ادراک ہوگا اتنی ہی دل کی گہرائیوں سے کلمات تشکر نکلیں گے، اس کے متناسب صحیح طور پر شکر ادا کر سکے گا. مثال دی تھی کہ اگر دیہاتی کے ہاتھ پر آپ کوئی بڑا قیمتی ہیرا رکھ دیں اور وہ اس کو اپنی سادہ لوہی میں کانچ کا ٹکڑا سمجھ رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسی کے متناسب شکر ادا کر سکتا ہے. اسے کیا پتا کہ کیا قیامت ہے جو اس کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے. اگر اس کو پتا چل جائے تو پھر اس کا انداز بالکل دوسرا ہوگا. پھر وہ سرتاپا جو ہے وہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرے گا. تو بس یہی بات ہے کہ ہمیں بھی جب نعمتوں کا پورا ادراک نہیں ہوتا یا توجہ نہیں جاتی تو ہماری زبان سے بھی اس کے متناسب شکر ادا نہیں ہوتا. تو شکر باللسان بھی ضروری ہے تاکہ فطرت اپنی صحت پر برقرار رہے. میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو کوئی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، مخلوق میں سے کسی محسن اور منعم کی عنایت پر جذبات تشکر نہیں اس کی زبان سے ادا ہوتے تو وہ شخص اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شکر گزاری اصل میں یہ ایک داعیہ ہے، ایک فطری انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. اگر یہ صلاحیت صحیح ہوگی، درست ہوگی تو اس کا اظہار بندوں کے لیے بھی ہوگا اور رب کے لیے بھی ہوگا. اور اگر مسخ ہو جائے فطرت، وہ صلاحیت ضائع ہو جائے تو پھر انسان جو ہے ایسا ناشکر سپاس اور ناشکرا ہو جاتا ہے کہ نہ بندوں کے لیے اس کی زبان سے کوئی کلمات خیر نکلتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے لیے وہ شکر ادا کرنے کے قابل رہتا ہے. تو اتنی اہم بات ہے یہ، زبان سے شکر ادا کرنے کو معمولی بات نہ سمجھیں. تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح. پورے وجود سے اس نعمت کا حق ادا کرنا جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اور جو مصرف اس کا بتلایا گیا ہے ٹھیک اسی کے مطابق اس کو استعمال کرنا اور اس کے مقصد پر نظر رکھ کر اس نعمت کو برتنا، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم ہر نعمت کے بارے میں یہ 3 درجات ادا کرتے ہیں. جتنی نعمتیں بھی ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں یا بندوں کی طرف سے ہم پر جو انعامات و احسانات ہوئے ہیں، تو کیا ہم دل میں اس کی پوری قدر و قیمت، زبان سے اس کے متناسب اس کا شایع نشان شکر اور پھر اس کا حق ادا کرنا. منعم کا ایک اخلاقی حق یہ بھی ہے، یعنی نعمت کی شکر گزاری میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنے منعم اور محسن کا ایک اخلاقی حق اپنے اوپر سمجھیں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اب زندگی میں اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی اس احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے.
یہ تعلیم ہے کس کے لیے؟ جس کے ساتھ مہربانی کی گئی ہے. لیکن جس نے مہربانی کی ہے، جو منعم ہے، جو محسن ہے، اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ جب بھلائی کرو تو اس سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو، اللہ پر نظر رکھو. اگر تم نے واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ نیک کام کیا ہے، کسی پر کوئی احسان کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، تو پھر اس سے جزا کی توقع نہ رکھو. یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو قرآن حکیم میں جو نیک بندے ہیں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں جو کھلا پلا رہے ہیں یہ تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ تو اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کیسی خوبصورت تعلیم ہے قرآن حکیم کی تعلیم. قربان جائیے کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہاری فطرت جو ہے وہ مسخ نہ ہو اور تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو. لیکن جو احسان کر رہا ہے، جو منعم ہے، جو محسن ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو. جزا اور بدلہ تو دور کی بات ہے، تم اس سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو تاکہ تمہارے عمل میں اخلاص جو ہے کامل درجے کا ہو. اگر تمہارے دل کے کسی گوشے میں صرف یہ بات آ گئی کہ یار یہ کیسا ناشکرا انسان ہے، اس نے پلٹ کر مجھے تھینک یو بھی نہیں کہا، جزاک اللہ بھی نہیں کہا، تو آپ نے اپنے نیکی کو ضائع کر دیا. آپ نے اپنی نیکی میں نقص پیدا کر لیا، اس لیے کہ آپ معاوضے کے طلبگار ہیں، چاہے وہ زبانی. تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ جب نیکی کی ہے، انعام اور احسان کیا ہے، تو اب بس اللہ سے لو لگاؤ، وہ دے گا تمہیں اس کا بدلہ. جو اصل قدردان ہے، یہ بندے تمہیں کیا دیں گے؟ تو ان سے تو نہ تم کسی بدلے کی توقع رکھو اور نہ ہی کسی شکریہ کی، رسمی شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو، امید نہ باندھو. لیکن جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور بالضرور شکر ادا کرو. تو کیسی بہترین تعلیم دے گی. دونوں طرف توازن، دونوں کی خیر خواہی مطلوب ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس شان کے ساتھ جب انسان تمام نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے تو تب جا کر وہ شکر گزاری کی منزل پر فائز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندوں میں شامل فرماتے ہیں. لیکن ابھی اس میں کچھ کسر ہے، اور وہ کسر کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ 3 درجات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جو مظہر اتم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو سب سے بہترین انداز ہے، جو اللہ کو خود پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا. 2 گانا کہہ لیجئے، 2 رکعت کہہ لیجئے، یہ شکر گزاری کا سب سے بہترین انداز ہے. اور یہ 2 گانا اور یہ شکرانہ جو ہے اگر رات کے پچھلے پہر میں ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. یعنی ایسے وقت میں کہ جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سب سو رہے ہیں، رات کا آخری پہر ہے جس کو آپ تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اٹھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہو اور حقیقتاً جذبات تشکر سے لبریز ہو کر اپنے منعم کی خدمت میں کھڑا ہو جائے اور صلاۃ الشکر پڑھے. یہ جو انداز ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. چنانچہ وہ روایت ذرا یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تہجد میں تو بعض اوقات اتنی طویل نماز پڑھتے تھے، اس قدر طویل قیام اور اس قدر طویل رکوع کہ آپ کے قدم جو تھے وہ متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، ان پر ورم آ جاتا تھا، اتنی دیر آپ کھڑے رہتے تھے. تو آپ سے کہا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے تمام خطائیں معاف کرنے کا وعدہ خود قرآن میں کیا ہے، اور آپ تو ویسے بھی معصوم عن الخطا ہے، نبی ہیں. تو جب آپ کے تمام اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں اور آپ ویسے بھی معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟
اس قدر اپنے اوپر آپ نے جو ہے جبر کیا ہوا ہے، اتنی نیند کی بھی قربانی، آرام کی بھی قربانی، اور اتنا طویل قیام کے پاؤں جو ہے وہ سوج گئے ہیں، گرم آ گیا ہے۔ تو جو جواب اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جس کا تم ذکر کر رہی ہو، حوالہ دے رہی ہو کہ اللہ نے میری تمام خطاؤں سے درگزر بھی فرما دیا، مجھے اعلیٰ درجات پہ بھی فائز کر دیا، اپنے انعامات و اکرام کا مجھ پر جو ہے کلائمیکس اللہ تعالیٰ نے عروج جو ہے وہ فرما دیا، تو کیا اب اس کے بدلے میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کے متناسب اور اس کی نعمتوں کے شائن شان حق ادا کرنے کی کوشش نہ کروں؟ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے، ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ شکر ادا پورا کر نہیں سکتا، تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین انداز وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنا کر دکھلایا، یعنی رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر 10 بستہ بارگاہ خداوندی میں اس کا کلام پڑھ کر اس کو سنایا جائے اور یہ شکرانے کا یہ طریقہ اپنایا جائے۔ تو نماز جو ہے چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، نماز اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا سب سے پروفاؤنڈ، سب سے جامع اور سب سے بہترین انداز ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اب پہلی بات یہ ہو گئی، شکر گزار اگر بننا ہے تو بھائی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نماز کی پابندی میں تو ڈھیلا رہوں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، 5 وقت کی باجماعت نماز کی ادائیگی کی اگر آپ نے فکر نہ کی اور آپ اس کوشش میں لگے ہوئے کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب شکر ادا کروں، تو ای خیالست و محالست و جنوست، یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود بتلا دیا، اپنے نبی کے ذریعے سے عملی مظاہرہ کر کے دکھلا دیا کہ شکر گزاری کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم 10 بستہ ہمارے دربار میں ہمارے بتائے ہوئے اوقات کے مطابق حاضر ہو جاؤ، تمام مصروفیات کو، تجارت کو، لین دین کو، سب کو منقطع کر کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو شکر گزاری کا مظہر اتم وہ ہے نماز، اس لیے اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ بندہ شکر گزار اللہ کی نظر میں ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا رہے سارا دن، ساری عمر، لیکن اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا جو شکر کا مظہر اتم ہے، اللہ نے خود بتلایا ہے، تو وہ شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھ لیجیے، دیکھیں جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہیں، اول تو ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان سب کو نہ گن سکتے نہ شمار کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن نے دعویٰ کر دیا اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو جو اس نے تم پر، تمہارے جسم و جان پر، تمہارے اطراف و جوانب میں، تمہارے آباء و اجداد پر، تمہارے اگلوں اور پچھلوں پر جتنی اس کی بیش بہا ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان کا شمار کرنے لگ جاؤ اور اپنے احاطے میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ نعمتیں بے شمار ہیں تو اب حق کیسے ادا ہو؟ ہر نعمت کا آپ ادراک کریں، اس کی دل میں قدر و قیمت کا احساس پیدا کریں، زبان سے شکر ادا کریں اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اعضاء و جوارح کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ۔ تو یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اس نعمت کا پتہ ہو۔ بے شمار ایسی نعمتیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو آکسیجن کو انہیل کرتا ہے ماحول سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے خون کی صفائی کے لیے یہ ایک گیس پیدا کی ہے وافر مقدار میں اور فری آف کاسٹ، اس کی نہ کوئی راشننگ ہے نہ اس کا کوئی لائسنس ہے، آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، جہاں سبزہ درختوں میں وہاں زیادہ مل جائے گی، صبح کے وقت بہت فریش مل جائے گی۔ یہ آکسیجن جب ہم انہیل کرتے ہیں یعنی سانس اندر کھینچتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جا کر ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے سے ہماری خون کی
صفائی کا باعث بنتی ہے، تقویت کا باعث بنتی ہے۔ یہ مقام شکر ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو وہ جسم کی کثافتیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں وہ باہر نکلتی ہیں۔ یہ کثافتیں اگر اندر رہ جائیں تو انسان کے لیے ہلاکت خیز ہو جائیں۔ تو ایک سانس آپ جو لے رہے ہیں، آپ نے آکسیجن انہیل کی اور سانس باہر نکالا، یہ ایک دفعہ کا سانس لینا اور نکالنا، اس پر 2 دفعہ شکر واجب ہے۔ 2 دفعہ شکر واجب۔ اب سوچیے ہم نے کتنی سانسیں لی ہوں گی اب تک؟ کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ تو جب اتنی سی بات پر، اس موٹے سے مظہر قدرت پر آپ دیکھیں کہ 2 شکر واجب ہیں، اگر یہ آکسیجن ملنا بند ہو جائے یا یہ باہر جو آپ کے کثافت نکل رہی ہے یہ ایگزاسٹ نہ ہو، اندر ہی گھٹ کر رہ جائے تو بھی مصیبت ہے، اور آکسیجن نہ ملے تو موت ہے۔ تو دونوں چیزیں مقام شکر ہے۔ تو کوئی کرتا ہے شکر؟ ہر سانس کے اوپر 2 شکر ادا کرتا ہے کوئی؟ ناممکن ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 5 وقت کی اس نماز کو قائم مقام بنا دیا۔ اگر تم پوری اہتمام کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اس نماز کو ادا کرو گے تو یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ان تمام نعمتوں کا جن کا تمہیں شعور ہے، نہیں ہے، پتہ ہے، نہیں پتہ ہے، ان سب کی طرف سے شکر ادا ہو جائے۔ تو کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو لہذا یہ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ شکر گزاری کا یہ لازمہ ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے تمہارے لیے کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور بالضرور اس میں اضافہ کروں گا، اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جان رکھو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ کفران نعمت، ناشکری، یہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے، اور شکر ادا کرنا یہ نعمت کی بقا اور اس کی بڑھوتری کا ضامن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عافیت، جو صحت، جو فراغت، جو خوشحالی، جو آسودگی آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے یہ جاری و ساری رہے، باقی رہے، اس میں مزید ترقی ہو، تو اس کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، خوب خوب شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے خوب شکر ادا کریں۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم۔ فعل مضارع پر جب لام مفتوح اور نون ثقیلہ داخل کر دیتے تو تاکید کی انتہا ہو جاتی ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا صیغہ ہے نہیں۔ لأزیدنکم، ضرور بالضرور میں اس میں اضافہ کروں گا، اتنا پختہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ناشکرے مت بنو۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے ایک ایسا فارمولہ بتلا دیا، ایسا خوبصورت اصول بتلا دیا، اگر آپ اس کو حرز جا بنا لیں تو آپ بھی شکر گزاری میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اس کو دیکھو ہمیشہ جو تم سے پیچھے کمتر ہے، ہمیشہ اس کو دیکھو تو تمہیں تمہارے دل میں خود بخود جذبات تشکر پیدا ہو جائے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، تمہیں اللہ نے گھر دیا ہے ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس گھر نہیں ہے، تمہیں لباس دیا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو بے لباس ہے، تمہیں اللہ نے اولاد دی ان لوگوں کو دیکھو جو بے اولاد ہے، تاکہ تمہارے اندر خوب شکر کا مادہ پیدا ہو اور قناعت پیدا ہو۔ اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے، دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے سبقت لے گئے، تاکہ تمہارے اندر جذبہ مسابقت پیدا ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو دین میں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس کو بالکل ریورس کیا ہوا ہے۔ ہمارا اس وقت مطمع نظر یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہیں، جس کے 2 کارخانے ہیں، جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، جس کے پاس 3 بنگلے ہیں، یہ ہے ہمارا معیار۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو ہمیں بہت ہی حقیر اور کم نظر آتا ہے، اس پہ شکر کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ نظریں تو آگے ہے نا۔ تو کہاں قناعت پیدا ہوگی، کیسے شکر پیدا ہوگا؟ اور دین کے معاملے میں دیکھتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہے،
کہتے ہیں بھائی ہم جمعے کے جمعے تو نماز پڑھنے آ جاتے ہیں نا، بہت سے لوگ تو جمعے کو بھی نہیں آتے، عید میں نماز پڑھتے ہیں، اس سے تو ہم بہتر ہیں نا۔ یعنی دین کے معاملے میں کم سے کم پر اکتفا، اس کو دیکھیں گے جو آپ سے پیچھے ہے، تاکہ آپ کے اندر ایک جھوٹا اطمینان پیدا ہو جائے کہ بھائی ہم اتنے بھی بے دین نہیں ہیں کہ جمعے کو بھی نماز پڑھنے نہ آئیں، جمعے کو تو آ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے۔ ان کو نہیں دیکھتے کہ جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے جیسے انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی ضروریات ہیں، وہ بھی اہل و عیال والے ہیں، کاروبار والے ہیں، وہ کیسے 5 وقت نماز پڑھ لیتے؟ ان کی طرف نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ان کی طرف دیکھیں گے تو پھر ان جیسا بننا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس ترتیب کو ایک دفعہ ہمت کر کے ذرا الٹ لیں شعور کے ساتھ کہ آج سے میں دنیا کے معاملے میں دیکھوں گا اپنے سے پیچھے والے کو، آگے والے کو نہیں دیکھوں گا، پیچھے والے کو دیکھوں گا، تاکہ میرے اندر قناعت، شکر گزاری پیدا ہو، ٹھہراؤ پیدا ہو۔ یہ 99 کے پھیر میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کرے دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھیں جو آپ سے آگے، تاکہ دین کے معاملے میں قناعت پیدا نہ ہو، ٹھہراؤ پیدا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو اکسا رہے ہیں، سابقوا، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، آگے نکلو ایک دوسرے سے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ تو مسابقت تو اس میدان میں چاہیے، اور ہم مسابقت کر رہے ہیں دنیا میں، تو اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں تو ہم بھی شکر گزار بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ میں نے آخر میں کہا تھا گزشتہ جمعے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ شکوہ کرتے ہیں قرآن میں، قلیلا من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے وہ شکر جو تم کرتے ہو، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس تنبیہ سے ہمیں ہوش میں آنا چاہیے اور اپنا شمار شکر گزار بندوں میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔